بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا نے جو تبدیلی ہوئی تھی بریٹن ووڈز کانفرنس میں 3 ادارے قائم کیے گئے تھے، ان کا ذکر پہلے فرمایا. انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کا کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو تو پھر اس کے بعد اس کو گیٹ کے اندر پیش کیا جائے. جنرل ایگریمنٹ اینڈ ٹیرف اینڈ ٹریڈ، اور اسی کا مخفف کر کے اس کو گیٹ کے عنوان سے تعبیر کیا گیا. یہ ایک پہلا ادارہ کھولا گیا ہے جس میں آپس میں 2 ملکوں کے درمیان جو مسائل ہو اس کو حل کرنے کے لیے یہ ایک ثالثی کردار ادا کرے گا. دوسرے نمبر پر 2 اور دوسرے فنڈ قائم کیے انہوں نے، 2 اور ادارے. ایک تو IMF، انٹرنیشنل انٹرنیشنل مونیٹری عالمی مالیاتی فنڈ، جس کو IMF سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دوسرا ادارہ تھا بریٹن ووڈز کانفرنس میں جس کو طے کیا گیا تھا انٹرنیشنل بینک فار ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریپوزیشن بھی ہے. اچھا خیر، تو یہ 3 ادارے ہیں جو آپ سن چکے ہیں، جس کو ورلڈ بینک سے اب تعبیر کیا جاتا ہے. لمبا نام اب اس کا کوئی یاد نہیں رکھتا. البنک الدولوی اور دولی للانشاء والتعمیر، اب اس کو کوئی نہیں یاد رکھتا، اب اس کا مختصر نام ہے ورلڈ بینک. یہ 3 ادارے ہیں. اس میں یہ عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک وغیرہ کو آپ سن چکے ہیں کہ ان کا کام ہی لوگوں کو قرضے دینا ہے اور قرضوں میں مبتلا کر کے اپنے تابع کرنا ہے. ظاہری اعتبار سے قرض ملتے ہیں، اس لیے ممالک خوش ہے جب کسی کو ضرورت پیش آئی، یا حکومتیں چونکہ سیکولر رہی، اس لیے آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، پھر وہ پارٹی چلی بھی جائے، بدل بھی جائے، دوسری پارٹی آ جائے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس طریقے سے قرضے لینے کے لیے اور یہ انٹرنیشنل تجارت کے اصول اور ضابطوں کے لیے پہلی تنظیم قائم کی گئی، اور یہ دونوں مالیات فراہم کرنے کے لیے طے ہوئی. اس طرح 3 یہ ادارے ہیں جو در حقیقت پورے ملک کی، پوری دنیا کی معیشت کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. یہ تو 3 ادارے ہیں، تو مولانا نے اس کا تعارف کروایا. اب آگے اس کے بعد اسی کانفرنس میں کرنسیوں کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی. 2 ملکوں کی کرنسیوں کا تبادلہ آپس میں کس طریقے سے ہو، اس سلسلے میں بھی ایک نظام قائم ہوا بریٹن ووڈز میں. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ اور فرانس تو کافی زخم اٹھا چکے تھے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا. امریکہ بالکل تر و تازہ تھا، اس لیے اس کو ان سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا. اور یہ ورلڈ بینک اور IMF کی آفیسیں بھی دنیا بھر کی سب وہیں منتقل کر دی گئی، وہیں ہے پہلے سے گویا. اب اس سلسلے میں کرنسی پر بھی امریکہ نے کنٹرول کر لیا. 1931 میں طلائی نظام تو ختم ہو چکا. اس کانفرنس میں شرح مبادلہ کا ایک نیا نظام طے پایا. اس کا حاصل بتلاتے ہیں کہ اب بھی کرنسی کی قدر کا پیمانہ تو بنیادی طور پر سونا ہی رہا، مگر ہر ملک کی کرنسی پر سونا نہیں ملتا تھا، بلکہ اب بین الاقوامی تجارت میں آلے تبادلہ ڈالر کو قرار دیا. یہ سب سے بڑی جو تبدیلی ہوئی ہے، اور اس سے امریکہ نے پوری دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا. یہی ہوا کہ انگلینڈ اور فرانس تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی کرنسی کو بین الاقوامی کرنسی قرار دے، ان کے پاس اتنا سونا وغیرہ نہیں تھا. امریکہ نے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے ڈالر لیں گے، اور جب تمہیں ضرورت پڑے گی اپنے ڈالر کے بجائے ہمارے پاس سے کوئی چیز لینے کی، تو ہم آپ کو یہ ڈالر کے بدلے میں سونا دیں گے. تو امریکہ کے ڈالر کو دنیا بھر کی کرنسی قرار دینے کی یہ پہلی مہم تھی، اور اس کے اندر بعد میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد اب آپ کے پاس ڈالر کا ذخیرہ ہے امریکہ کا، کہیں سے بھی آپ لائے یا کہیں سے بھی آپ کے پاس جمع ہوا، جن تجارتی شکلوں میں آتا ہے اس طرح آپ کے پاس آیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے امریکہ ہمیں سونا دے دے اور ہماری یہ ڈالر اپنے پاس رکھ لے. شروع میں امریکہ نے اس کی حالت مستحکم تھی، اس لیے اسی مجلس کے اندر یہ جو بریٹن ووڈز کی مجلسیں ہوئی الگ الگ، انہی کانفرنسوں میں امریکہ نے یہ بھی طے کروا لیا کہ انٹرنیشنل طور پر اب اگر کسی کرنسی کو فوقیت حاصل ہے تو امریکن ڈالر ہے. اور اس وقت یہ وعدہ بھی کیا کہ جس ملک نے ہمارے پاس سے ڈالر لیے ہیں یا جس ملک کے پاس تجارت میں ڈالر آئے ہیں کسی طرح، ہم ذمہ دار ہیں کہ جب وہ ڈالر کے بجائے ہم سے سونا لینا چاہے تو ہم اپنے ڈالر ان کے پاس سے لے لیں گے اور اس کے بدلے میں ان کو سونا دیں گے. پھر اس کی قیمت بھی طے ہوئی.
جس کی تفصیل یہ ہے کہ امریکہ کے ڈالر کو سونا سے وابستہ کیا گیا، اس لیے کہ امریکہ کی حالت مستحکم تھی، سب سے مضبوط تھا وہ. دوسرے سارے ممالک تو یا تو محکوم تھے یا جو آقا تھے وہ بھی اب محکوم بن گئے، انگلینڈ اور فرانس بھی. وہ ڈالر پر سونا دینے کو امریکہ تیار تھا. چنانچہ ابتداءً 1 اونس سونے کے مقابلے میں $35 ہوتے تھے. اس کے بعد یعنی گویا کہ آپ نے $35 دیے امریکہ کو تو امریکہ اس کے بدلے میں آپ کو 1 اونس سونا دے گا. اس کے بعد امریکہ نے ڈالر کی قیمت بڑھا دی اور $42 پر 1 اونس سونا ملتا تھا. اب یہ پالیسی کر لی، ہمارے پاس سے $35 اور $7 زیادہ ہوئے اور اس کے بدلے میں جو سونا ملتا ہے وہ اتنا، اس لیے کہ سونے کی قیمت بڑھتی ہے رات دن، آپ دیکھ رہے ہیں. صرف ہر ملک کا مرکزی بینک امریکہ کو ڈالر دے کر اس سے سونا لے سکتا تھا. ہندوستان کا ریزرو بینک ہی ہے. اب ہندوستان کی کوئی اور بینک امریکہ کو اگر وہ ڈالر دے اور امریکہ اس کو سونا دے، ایسا نہیں، بلکہ امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کا بینک مرکزی بینک ہے، ریزرو بینک آف انڈیا، اسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ہمارے پاس سے ڈالر ہمیں دیں اور سونا اس کے بدلے میں لے. اور امریکہ دینے کو تیار تھا. لیکن ہوتا یہ تھا، یہ پالیسیاں پہلے سے ان کو معلوم تھی، مگر عملی طور پر عموماً سونا کوئی ملک بھی نہیں لیتا تھا. ڈالر سے ہی کاروبار چلتا تھا، تو اب سونے کی ضرورت کیا رہی. تو ہر ملک کا ایک بڑا سونا امریکہ کے پاس ڈائریکٹ تو نہیں گیا، انڈائریکٹ گیا. پہلے لوگوں کے پاس سے دینار اور درہم لے لیے اور اس کے بدلے میں کاغذی نوٹیں چلی، یہ برٹش راج میں. اور اب امریکہ کی سپر پاوری دنیا میں آئی تو اس نے یہ کیا کہ ہر ملک کو سونا دے گا، لیکن ہر ملک کی جو بڑی بینک ہوگی اسی کو دیں گے. اچھا، امریکہ دینے کو تیار تھا لیکن عملی طور پر کوئی ملک سونا لیتا نہیں تھا، اس لیے کہ ڈالر سے کاروبار چل رہا ہے تو ریزرو بینک آف انڈیا نے بھی اس کو موقوف رکھا. اس طرح ڈالر سونے سے وابستہ تھا اور باقی تمام ملکوں کی کرنسیوں کو ڈالر سے وابستہ کر دیا. یہ ہو گیا براہ راست ہر ملک کی کرنسی ڈالر سے وابستہ ہوئی. اور اب جب یہ کسی بڑے ملک کی یا کسی بھی ملک کی سب سے بڑی جو بینک ہوگی اس کو جب سونے کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ کو ڈالر جو ان کے پاس ہے وہ دے گا اور امریکہ اس کے بدلے کے اندر سونا دے گا. لیکن ملک کے باقی جتنے بینک ہیں یا باقی جتنے مالیاتی ادارے ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈالر سے سیدھا سونا کسی کو نہیں مل پائے گا. ان کے پاس ڈالر ہوں گے، وہ اپنے ملک کی ریزرو بینک میں جمع کروائیں گے جن جن طریقوں سے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ریزرو بینک ان کو، ایک تو ریزرو بینک کو فائدہ ہے کہ ڈالر اس کے توسط سے ہی ملک میں چلے، اور ان کو تجارت کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اپنے پاس ڈالر رکھنے پڑتے ہیں، یا یہ بینکیں رکھتی ہے تاکہ کاروبار کرنے والے ان سے یہ بینکوں سے یہ کرنسی تبدیل کروائے. IMF میں معاہدہ اس طرح طے پایا کہ ہر ملک اپنی کرنسی کی شرح بیک وقت ڈالر اور سونے دونوں سے بتائے گا. مثلا اتنے روپیے میں ڈالر ہوگا، یہ انڈیا کو بتلانا پڑے گا کہ ہم جب ڈالر امریکہ کو دیں گے تو اس کے بدلے میں امریکہ ہمیں اتنا سونا دے گا. امریکہ کو ہی طے کرنا ہے. ایک طرف وہ ڈالر سے بھی طے کرے گا اپنے ملک کی کرنسی کو، اور ان روپیوں کی عوض اتنا سونا ہوگا، مگر عملاً کرنسی کی شرح صرف ڈالر سے بتائی گئی. اور اس طرح تمام کرنسیاں ڈالر اور ڈالر سونے سے وابستہ ہوا. شروع میں طے ضرور ہوا تھا کہ ہر ملک اپنی کرنسی کی شرح بیک وقت ڈالر سے بھی بتلائے گا کہ ہمارا روپیہ اور ڈالر کا تقابل یہ ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا روپیہ اس کا سونے سے یہ تقابل ہے، تاکہ یہ پتہ چلے ہر ملک کو کہ ہمارا بین الاقوامی کرنسی ڈالر سے ہماری کرنسی کا کیا تقابل ہے، اور اصل جو کرنسی ہے یعنی سونا اس سے ہمارا کیا مقابلہ ہے. تاکہ یہ شروع میں اس لیے چلوایا گیا تاکہ لوگوں کو اطمینان دلایا جائے کہ آپ کا سونا یا آپ کے پاس ڈالر ہے، یا آپ ہمیں ڈالر دیں گے ہم اس کے بدلے میں سونا دینے کے لیے تیار ہیں. اس طریقے سے یہ دونوں تیار ہوا. لیکن یہ لفظی طور پر یہ سب چیزیں کروائی گئی اور دنیا کے ملکوں کو ابھی نیا نیا آزاد کیا تھا، اس لیے بیچارے وہی غلامی کی نفسیات میں ابھی جی رہے تھے. اس لیے کسی نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملے کے اندر ہر ایک ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا آمنا و صدقنا کہتے ہوئے.
اس لیے کہ بین الاقوامی تجارت میں اگر ہم نہیں جڑیں گے تو ہمارے ملک کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہمارے ملک کی کرنسی کا ڈالر سے واسطہ ہی نہیں ہے، یا ہمارے ملک کی کرنسی کا سونے سے نہیں، سونا تو ایسے ہی ہے، اصل تو ڈالر سے وابستگی نہیں، اور جب بین الاقوامی تجارت ہوگی تو ڈالر ہی سے تجارت کرنی پڑے گی۔ ہمارا روپیہ تو ملک کی سرحد کے باہر کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، لیگل ٹینڈر وہ ملک تک ہے۔ باہر کے ملکوں کے ساتھ خاص کر کے ترقی پذیر ملکوں کا حال یہ ہے کہ ان کی کرنسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس لیے ڈالر کو بین الاقوامی کاروبار کے لیے متعین کیا گیا، ڈالر کو رسماً سونے سے وابستہ کیا، لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑا۔ آگے اس کے بعد IMF میں یہ معاہدہ بھی طے ہوا کہ کسی ملک کی کرنسی کی جو قیمت ڈالر سے طے ہوئی ہے، اگر ملک کی کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہو تو وہ اتار چڑھاؤ اگر 2% تک ہے تب تو گوارا ہے۔ جب ہم کاروبار کریں گے بین الاقوامی اور ہم ڈالر سے وابستہ ہے، یعنی بین الاقوامی کاروبار میں تو ڈالر ہی چاہیے۔ اب یہ ہوا کہ ہندوستانی کرنسی میں تبادلہ آیا، جیسے ابھی ہوا۔ اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر ہندوستانی تاجر کو جب یہاں اپنے ملک میں کاروبار کرنا ہے تو روپیے سے کرے گا، اور بین الاقوامی جہاں سے یہ چیز خریدے گا وہاں اس کے ساتھ ڈالر سے وابستہ ہونا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ آپس میں چیزوں کا جب تبادلہ ہوگا، ہم ملیشیا سے کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں ہندوستان کے لیے، تو وہ چیز وہاں ڈالر میں اس کی قیمت طے ہوگی۔ تاجر نے تو ڈالر ادا کر دی، اب ہندوستان میں وہ چیز آئی، اور اب ہندوستانی تاجر جب اپنے ملک میں کاروبار کرے گا تو روپیے سے کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستانی تاجر کے پاس روپیہ ہے، یہ جب اس کو ڈالر میں تبدیل کرے گا، اس لیے کہ اس کو کاروبار کرنا ہے تو سامنے والے ملک کو ڈالر ہی میں دینا ہوگا، سامنے والے تاجر کو، وہ انڈین روپیہ نہیں لے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ انڈین روپیے کی قیمت میں کمی ہو گئی، یعنی ڈالر کے مقابلے میں انڈین روپیہ کمزور پڑا، تو نقصان ہوگا ہندوستانی تاجر کو۔ اس کو جب بین الاقوامی تجارت میں ڈالر خریدنا پڑے گا تو انڈین روپیہ جس میں وہ کاروبار کر رہا ہے انڈیا میں، اس کے پاس تو ذخیرہ آیا انڈین روپیے کا، جن جن لوگوں کو بیچا تو وہ اس کو روپیہ دیں گے، تو بین الملکی پیمانے کے اعتبار سے اس کو ایک طرف روپیے سے پالا پڑا ہے اور دوسری طرف بین الاقوامی کاروبار کے اعتبار سے اس کو ڈالر سے واسطہ پڑا ہے۔ اب جب یہ اس طرح کا ہوا، اب ہندوستانی تاجر جب دوسرے کسی ملک کو ڈالر دے گا تو ہندوستانی کرنسی کے اندر جو کمی آ گئی 2% تک کی اگر کمی ہے تو بین الاقوامی کاروبار میں ہندوستانی تاجر کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی کرنسی کی قیمت طے شدہ ریٹ سے 2% کم یا زیادہ ہو گئی تو یہ گوارا ہے، لیکن اگر کرنسی کی قیمت 2% سے زیادہ بڑھ گئی یا بڑھ گئی تو بھی فائدہ ہوگا تاجر کو، اور گر گئی تو نقصان ہوگا۔ تو مرکزی بینک قیمتوں پر اثر انداز ہو کر کرنسی کو طے شدہ قیمت پر لائے گا۔ ہندوستان کا جو مرکزی بینک یعنی ریزرو بینک آف انڈیا ہوگا وہ قیمتوں پر اثر انداز ہوگا، وہ اس طرح کی فیسلٹیاں دے گا اور اس طرح کی اسکیمیں جاری کرے گا جس کی بنیاد کے اوپر کرنسی کو طے شدہ قیمت پر لانے کی امکانی کوشش کر کے کسی طرح نقصان نہ ہونے پائے۔ مرکزی بینک کے اثر انداز ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کرنسی کی قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے کم ہو گئی تو مرکزی بینک زیادہ قیمت پر لوگوں سے کرنسی خریدنے لگ جائے گا، تو بڑی حد تک امید ہے کہ قیمت بڑھ جائے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ملک کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے اور بین الاقوامی تجارت میں ملک کو بھی اور ملک کے تاجروں کو، امپورٹ ایکسپورٹ والوں کو نقصان ہوتا ہے، تو ریزرو بینک سامنے آئے گا، اس لیے کہ اگر یہ قیمت اثر انداز ہو رہی ہے اور ریزرو بینک بیچ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمارے ملک کا تاجر فورین کرنسی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے اپنے ملک کی کرنسی اس کو زیادہ دینی پڑے گی، تو اس کو اب جب ہندوستانی دوسرے چھوٹے تاجروں کو یہ چیز بیچنی ہوگی تو اپنا جو نقصان ہوا اس کو بھی وہ گنے گا اور اس کے نتیجے کے اندر ملک میں چیز مہنگی ہوگی۔ تو ملک کے لوگوں کو باہر کی چیز جو آئی اپنے ملک میں، چاہے مشینری آئی
چاہے کچھ پرزے آئے، چاہے کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں اور باہر سے منگوائی گئی، ان سب کے نتیجے میں ملک کے باشندوں کو نقصان ہوگا۔ پہلا نقصان ہمارے تاجر کو ہوا، اور وہ تاجر اپنا نقصان اس کی تلافی کرے گا زیادہ نفع لے کر، تو یعنی زیادہ نفع یعنی نفع کی شرح کم یا زیادہ ہو اپنی جگہ پر، اس کو جو کھوٹ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے وہ ملک میں یہ چیز مہنگی بیچے گا، اور نتیجتاً ملک کے لوگوں کو یہ چیز مہنگی خریدنی پڑی۔ اس کے نتیجے میں ملک کے اندر یہ پریشانی آئی۔ ریزرو بینک اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا اور روپیے کی قیمت کو سہارا دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ملک کے تاجر کو بھی نقصان کم ہو اور اس کے نتیجے میں یہاں خریدنے والے لوگوں کو بھی نقصان کم ہو۔ تو یہ کہا کہ لوگوں سے کرنسی خریدنے لگ جائے گی، جب لوگوں سے کرنسی خریدے گی تو کرنسی کی قیمت انڈین روپیہ یقیناً اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ جب خریدے گا لوگوں سے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے روپیے کی قیمت ہے، تو مرکزی اور اگر کرنسی کی قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے زیادہ ہو گئی تو مرکزی بینک کم قیمت پر فروخت کرنے لگے گا، جس کے نتیجے میں قیمت کم ہونے کا کبھی امکان ہے۔ یہ بڑی تدبیر اور سمجھداری سے اور بہت باریک بینی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ریزرو بینک کی نظر ہوتی ہے ملک کی معیشت پر بھی، ملک کی بینکوں پر بھی، اور ملک کا دوسرے ملکوں سے جو کاروبار ہو رہا ہے ملک کے لوگوں کا یا حکومت کا، تو ان کو جو فورن کرنسی کے نتیجے کے اندر ملک میں مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ریزرو بینک نظر رکھے گا اور کسی طریقے سے اس کا سولوشن کس طریقے سے آتا ہے، قیمتوں کی کمی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، قیمتوں کی زیادتی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس طریقے سے ریٹ پر کنٹرول کرنے کی امکانی کوشش کرے گا تاکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی شکل کے اندر ملک کے تاجروں کو نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر ریزرو بینک کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا ہے، جیسے ڈالر کا آپ نے دیکھ لیا بڑھ رہا تھا اور ریزرو بینک کے کنٹرول میں نہیں تھا اس کی قیمت کم کرنے کا، اس لیے کہ کم کرنے جائیں تو ملک کی معیشت میں دوسری جگہ پر پریشانی پیش آ جائے، اس لیے کہ ملک کی مالی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے جیسے اس وقت ہے، تو آئی ایم ایف سے رجوع کریں گے، یعنی یہ کہیں گے ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے جو چھوٹا بینک ہے، آئی ایم ایف یا تو ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے مزید ڈالر ہندوستان کو دے گا اور اس کے بدلے میں ہمارے پاس سے چیزیں خریدے گا، روپیہ تھوڑا لے گا، وہ ملک کی چیزیں لے گا اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں مزید ڈالر دے گا یا قرضہ دے گا، آئی ایم ایف کوئی بھی شکل اپنائے گا، یا اس ملک کی کرنسی کا ریٹ بدل دے گا، کرنسی کا ریٹ بتلائے گا کہ ڈالر کے مقابلے میں کرنسی وہی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتے، تاکہ ملک کے تاجروں کو نقصان نہ ہو، اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو نتیجتاً وہ بھی مجبور ہے یہ کہہ دے گا کہ انڈین روپیے کی یہ قیمت، رات میں دیکھ رہے ہیں آپ قیمتیں کم ہو رہی ہے، یعنی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کم ہو رہا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ڈالر سے خریدنے والے ہندوستانی باشندوں کو نقصان ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ بریٹن ووڈز کے اس نظام میں شرح مبادلہ فکس ہے، اس لیے اس نظام کو انگریزی میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم کہا گیا۔ اس سے پہلے شرح یہ تھوڑا کچھ فرق بتلا دیں کہ یہ جو امریکہ اور دوسرے ملکوں نے مل کر بریٹن ووڈز میں یہ 3 نظام قائم کیے اور 3 ادارے قائم کیے، یہ ادارے قائم ہونے سے پہلے کچھ نقصان ہوتا تھا، اس کی کچھ تلافی کی گئی، لیکن دوسری طرف امریکی ڈالر کو بین الاقوامی کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب اس کو بین الاقوامی حاصل تو ہوئی، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسرے ملکوں کو نقصان ہو، تو کچھ لیپا پوتی آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے، یہ حقیقت میں یہ بات ہے۔ آگے مولانا تھوڑا فرق بتلاتے ہیں، اس سے پہلے شرح مبادلہ کا جو طلائی نظام جاری تھا، اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ سمجھی جاتی تھی کہ اس میں کرنسی کے پیچھے سونے کی مقدار طے شدہ ہوتی تھی، شروع میں ہوا، اور ریٹ ایک ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہر تاجر کرنسی کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کے اندیشے کے بغیر پر اعتماد ہو کر تجارت کرتا تھا۔ اس نظام میں بھی اس کا خیال رکھا گیا، تبھی تو تجارت چلے گی، لیکن اس کا خیال رکھنا الگ تھا۔ بہت بڑی تبدیلی یہ کر دی کہ اب سونے سے ڈائریکٹ ہماری کرنسی وابستہ نہیں، ہماری کرنسی وابستہ ڈالر سے اور ڈالر وابستہ سونے سے، اور اب سونا کوئی لینے نہیں جاتا، تو حقیقت میں دنیا کے اندر کرنسی اب صرف اور صرف ڈالر ہے۔ سونا تو بولنے کے اعتبار سے ہے، عملی شکل میں جیسے
پہلے آپ سن چکے تھے صرافوں کے پاس سونا دیتے تھے اور اس کے بدلے میں کاغذی رسید ملتی تھی، تو کاغذی رسید ہی اصل ہو گئی، پھر کوئی سونے کو لینے نہیں جاتا تھا۔ اس طرح تمام دنیا بھر کے ملکوں نے اپنا سونا جو کچھ رکھا ہے اس کو لینے نہیں جاتے تھے، اس کے بدلے میں ڈالر لے لیتے تھے، اس لیے کہ تجارت میں ڈالر ہی چل رہا ہے۔ اگرچہ ڈالر کو سونے سے وابستہ کیا گیا لیکن سونے سے کاروبار نہیں ہو رہا تھا۔ اس برٹن ووڈز کے نظام میں بھی طلائی نظام کی خوبی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے والے طلائی نظام میں ایک کمی تھی، سقم تھا، اور اس سے اجتناب کا راستہ نکالا گیا، وہ یہ کہ طلائی نظام میں شرح مبادلہ کی تبدیلی میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا۔ برٹن ووڈز کے مذکورہ نظام میں شرح مبادلہ میں تبدیلی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے، اور حکومت ریزرو بینک کو آرڈر کرے گا اور ریزرو بینک اس کے اندر کچھ جو نقصان ہو رہا ہوگا اس کی تلافی کرنے کی امکانی کوشش کرے گا، اس کے بس میں نہیں ہوگا تو پھر IMF سے کچھ درخواست کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں IMF ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے کسی نہ کسی طریقے سے بچائے گا وہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ طلائی نظام میں کمی تھی، اس شرح مبادلہ کی تبدیلی میں حکومت کا دخل نہیں تھا۔ اب دخل ہو گیا، بڑی معنی کہ ریزرو بینک بھی تو آخر حکومت ہی کے تابع ہے، تو ریزرو بینک کو حکومت آرڈر کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ریزرو بینک یہ سارے معاملات عمل میں لاتا ہے اور کسی طرح انڈین روپیے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب نہیں بچ سکتا تو ہاتھ اونچے کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی نہیں بچا سکتا، تو اب انڈین روپیے کو یہی کمی آئی۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے ڈالر کا ذخیرہ ہندوستانی تاجروں کے پاس سے یا بین الاقوامی کاروبار میں ڈالر کا ذخیرہ انڈیا جمع کرے گا، جس کی وجہ سے کسی طریقے سے ڈالر اور انڈین روپیے میں جو تناسب نہیں تھا وہ کسی طرح باقی رہے۔ ہندوستان کے پاس جب ڈالر کی ایک وافر مقدار ہوگی دوسرے ملکوں کی غیر ملکی کرنسی کی، تو یقینی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انڈین روپیے کو محفوظ رکھا جائے گا۔ برٹن ووڈز کے نظام کا زوال لیکن یہ قائم ہی نہیں کیا گیا تھا باقی رکھنے کے لیے، یہ قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ جیسے اس وقت ہندوستان کا تعلیمی نظام، الفاظ کی ایسی بھرمار کی گئی اور رات دن اعلان ہو رہے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر ملک کا صدر جمہوریہ بول رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اندر کی جو بات ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ باہر کی چیزیں ظاہری طور پر اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بھی دنیا کو اس طریقے سے یہودی لابی کے زیر اثر دنیا بھر کو بیوقوف بنایا۔ تھوڑی مدت تک تو کرنسی کا تعلق سونے سے رہا، اور پھر جب فرانس نے مانگا تو امریکہ نے انکار کر دیا کہ اب ہم تمہیں سونا نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے کرنسی سے ہی کاروبار کرنا ہے۔ تم نے جو ہماری کرنسی کے بدلے میں ہمیں سونا دیا یا بین الاقوامی کاروبار میں جو تمہارا سونا ہمارے پاس آیا، اب یہ واپس نہیں ملے گا۔ آپ کو تو کام ہے کام سے، سونے سے کیا فائدہ؟ ڈالر وہ سارا کام آپ کا کر رہا ہے، جیسے وہ صرافوں کے پاس کاغذ کی چٹھی تھی اور وہی چٹھیاں وہی رسیدیں جب دنیا بھر میں ہمیں مال دے رہی تھی، اس چٹھی کے ذریعے کھانا بھی آ رہا تھا، کپڑے بھی آ رہے تھے، دوائیاں بھی آ رہی تھی، ساری چیزیں مل رہی ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ کے ملک کا سونا جو ہمارے پاس ہے یا آپ نے ہماری کرنسی کو کاروبار میں استعمال کیا، اچانک آپ کو کوئی پریشانی ہوئی تو ہم اس کرنسی کے بدلے میں آپ کو سونا دیں گے، لیکن آپ کو کرنسی سے فائدہ ہو رہا ہے تو سونے کی ضرورت کیا؟ یہ یا تو دونوں ملکوں نے باہمی گٹھ جوڑ کر کے اس طرح کا کھیل کھیلا ہو، امریکہ اور فرانس نے۔ یہ بڑی جو مہاسत्ताएं جن کو کہی جاتی ہے، یہ کبھی کبھار کوئی ایک جملہ ہماری تائید میں بول دیتے ہیں اور مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ فرانس نرم ہے۔ یہ نرم نہیں ہے، یہ ان کی انٹرنیشنل پالیسیاں ہیں، ان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کر یہ کر رہے ہیں۔ اسی کو مولانا یہاں فرماتے ہیں، چنانچہ اس وقت امریکہ اس کے لیے تیار تھا کہ ڈالر کے بدلے میں سونا دے گا، مگر عملاً امریکہ سے سونے کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، سب کا کاروبار چل رہا تھا۔ البتہ فرانس نے امریکہ سے ڈالر پر سونے کا مطالبہ شروع کیا، جس سے فرانس اور امریکہ کے حالات بھی سازگار نہیں رہے۔ یہ حضرت مولانا اصول اور ضابطے کے طور پر جو چیزیں ہوئی اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن حضرت مولانا خود بھی بہت کچھ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بین الاقوامی بساط کے اوپر کس طرح شطرنج کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تو البتہ فرانس نے امریکہ سے ڈالر پر سونے کا مطالبہ شروع کیا، امریکہ نے انکار کر دیا۔ امریکہ کے پاس سونے کے ذخیرے کم ہونے لگے، یا تو دیا ہو کچھ یا امریکہ نے انکار کیا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں امریکہ نے سونا دینے سے انکار کر دیا اور برٹن ووڈز میں جو اصول اور ضابطے مقرر ہوئے تھے یہ نظام ختم ہو گیا۔
طے شدہ شرح مبادلہ کا نظام قائم نہیں رہا۔ اب شرح مبادلہ کے نظام کے لیے دوسرے دو نظریے سامنے آئے۔ ایک نظریہ یہ کہ جیسے باقی اجناس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا بلکہ آزاد بازار خود ہی طلب و رسد کی بنیاد پر ریٹ طے کرتا ہے، ایسے ہی کرنسی کے ریٹ کو بھی کھلے بازار پر چھوڑ دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کھلے بازار میں انڈین روپیے کا کیا ہوگا؟ کبھی پریمانند نے جیسے کہا تھا سوسا پیسہ چار، گجراتی زبان کے 4 پیسے ہیں، اس طریقے سے ہمارے اس روپیے کی بھی ویلیو آپ دیکھ چکے ہیں 1 کے 70 والا۔ طلب و رسد کی بنیاد پر خود ہی ہوتا رہے گا، مثلا ڈالر اور پاکستانی روپیے کی طلب و رسد سے ہی۔ مولانا نے وہاں کی مثال دی ہے، ہم یہاں ہندوستانی مثال دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو پھر بھی غنیمت ہے، وہاں کا نظام تو اور گڑبڑ ہے پاکستان کا۔ یہ روپیہ بولتے ہیں لیکن ان کا روپیہ پہلے ہندوستان کے برابر تھا، اس کے بعد گرا اور اب اتنا گرا ہے، کافی فرق آ گیا ہے دونوں روپیوں میں۔ روپیہ لفظ شیرشاہ سوری نے، جس وقت وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے سلطنت تھی ان کی، اس وقت انہوں نے روپیے کا لفظ رائج کیا، اس لیے روپیہ انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی اور بھی قریب کے ملکوں کے کرنسی کا نام روپیہ بولا جاتا ہے، لیکن آگے لفظ بڑھایا جاتا ہے انڈین روپیز، پاکستانی روپیز۔ یہ اس طرح کا لفظ اسی لیے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ سارے ممالک ہندوستان کے ماتحت تھے، مسلمانوں نے اس ملک کو منظم اور مستحکم کیا تھا۔ تو اب نظریہ بدل گیا کہ طلب و رسد پر چھوڑ دو، یعنی مارکیٹ کے اندر انڈین روپے کی، انڈیا کی مارکیٹ اگر اچھی ہے، یعنی انڈیا کے خرید و فروخت اور انڈیا کی چیزیں پیداوار زیادہ اور اچھی ہے تو یقیناً انڈین روپے کی قیمت بڑھے گی۔ انڈیا کا کاروبار، انڈیا کی مشینریاں، انڈیا کی تجارت اگر اچھی ہے تو ڈالر کا تقل لے گا اور کم زخم کھائے گا، اور جس ملک کی کرنسی کا یہ حال ہو وہ ڈالر کے مقابلے میں گر جائے گا، جیسے پاکستان گر گیا اور بھی دوسرے ممالک، ہمارا بھی تھوڑا حال کبھی کبھار 70 سے اوپر 78 تک پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف تدبیروں سے ریزرو بینک آف انڈیا نے کچھ تدبیریں کی اور حکومت سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ کم ہوا۔ تو بین الاقوامی تجارتی مدھیہ میں طلب و رسد سے باقی کرنسیوں کے ساتھ پاکستانی روپیے کا ریٹ طے ہو گیا ہے۔ اس طرح انڈیا کا بھی دنیا بھر کی جس ملک کی کرنسی کو ہمیں لینا ہے اور ہم لیں گے کس کو، وہی کرنسی لیں گے جس کے ساتھ کاروبار ہمارا ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے اور یورو ہے، اور اسی طرح اور عرب ملکوں سے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں تو عرب ملکوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی وغیرہ کے ساتھ وہاں کی جو کرنسی چلتی ہے اس کے مطابق یہی بھاؤ چلتا ہے۔ تو دبئی کی کرنسی، سعودی کی کرنسی، اس طریقے سے ان ملکوں کے ساتھ نظام وابستہ ہے۔ دوسرا نظریہ مولانا بتلاتے ہیں کہ اصولی طور پر تو ریٹ آزاد ہی رہنا چاہیے، تاہم اس کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ریٹ پر نگاہ رکھے، اور کبھی ریٹ میں بہت زیادہ افراد و تفریط ہونے لگے تو حکومت مداخلت کرے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ریزرو بینک آف انڈیا یہ کہے کہ وہ ریزرو بینک انڈیا کو حکومت کہے گی کہ بازار میں آ کر قیمتوں پر اثر انداز ہو۔ اسی نظریے کو انگریزی میں مینیجڈ فلوٹ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو اسعار الصرف العائم المدرات۔ خیر، یہ ہمارے مدارس اسلامیہ کے طلباء کو اور علماء کو ان چیزوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اصل ہے، کاغذی نوٹ کس طرح آئی اور ایک ملک کی کرنسی دوسری ملک کی کرنسی کے ساتھ کیسے وابستہ ہوئی، یہ تاریخ جب تک نہیں جانیں گے۔ اور اس تاریخ کے پیچھے یہ جاننا ضروری ہے کہ انگلینڈ اور برطانیہ دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں تھیں، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو زوال آیا تو دوسری دو سپر پاور طاقتیں آہستہ آہستہ بڑھ ہی رہی تھی اور پھر ان کو موقع ملا سوویت یونین اور امریکہ، لیکن سوویت یونین نے اپنے کمیونسٹ نظام اور سوشلزم نظام کی بنیاد پر ان کی معیشت آہستہ آہستہ گرنے لگی اور پھر وہ دنیا میں بھیک مانگنے والے ہو گئے اور اس طریقے سے اس کی ٹوٹ گئی، اور اس کے مقابلے میں امریکہ، اور اسی طرح اس وقت اس کے مقابلے میں چائنا ہے۔ یہ بین الاقوامی کاروبار میں کس طریقے سے یہ لوگ ایک دوسرے کی رستہ کشی کرتے ہیں، اندر اندر کوئی دشمنی نہیں کرتے ہیں، یہ سب باہری ہوتی ہے، اور انڈیا، پاکستان، ترکی جیسے ممالک ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا ایران جیسے، اور وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہندوستانی مسلمان کبھی کانگریس کو چھوڑا اور دوسری چھوٹی پارٹیاں جو علاقائی پارٹیاں تھی صوبائی ان کو ساتھ دیا، لیکن ہر اعتبار سے بس چکر کھا کے ہی واپس آنا ہوتا ہے۔ یہی حال بین الاقوامی تجارت میں بھی یہ ہے۔ یہ جو بڑی بڑی تجارتی مندیاں والے ممالک ہیں،
امریکہ اور چائنا اس وقت ہے، ان کے پیر نہیں ٹوٹیں گے، ان کے پیر ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جو بیچارے ترقی پذیر ہے، جہاں غربت زیادہ ہے، ایسے ممالک کے اوپر اس کی آفت آتی ہے، اس لیے وہ مجبور ہو کر بھی ان کو کسی ایک کو ساتھ دینا ہوتا ہے، ورنہ امریکہ کی دھمکی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی طرح، دو بچوں میں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرے کو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ جو انہیں جوڑے بولوائے تو ہماری جوڑے نہیں، اس کے ساتھ بولنا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بات کرنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں۔ امریکہ نے یہی دھمکی دی تھی طالبان کے موقع پر بھی، اور بھی تجارتی دنیا کے اندر بھی امریکہ اس طرح کی دھمکیاں دنیا بھر کے لوگوں کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو بریٹن ووڈ کا نظام اس طریقے سے فیل کروایا، شروع میں تو بہت یہ کیا، اور جب لوگ آگے بڑھ گئے، سونا ان کے پاس سے نکل گیا، تو اب ان کو کاغذ ہی سے وابستہ کر دیا، دنیا بھر کی ساری کرنسیوں کو ڈالر کے ساتھ وابستہ کر کے ان ملکوں کے اوپر خطرات کو منڈلا دیا، اور اعلیٰ خطرین، ہر ملک کی معیشت اعلیٰ خطرین ہے، اس لیے کہ کاغذ پر بنیاد ہے، اس لیے امریکہ کو اب ضرورت ہی نہیں ہے اپنے ڈالر کی قیمت کم ہو تو نقصان اس سے زیادہ دوسرے ملکوں کو ہوگا، چائنا کو، انڈیا کو ہوگا، پاکستان، ترکی وغیرہ ان ملکوں کو ہوگا، اس لیے بین الاقوامی کرنسی میں جہاں کہیں کسی نے آواز اٹھائی دوسری کرنسی کی، فوراً ان لوگوں نے اس ملک کو سلا دیا، صدام کو سلا دیا، ان سوچ والوں کو، غدافی کو سلا دیا۔ یہ وہ بھی کر سکنے والے نہیں تھے، ایسے انہوں نے بھی بم برارے کیے تھے، اس کے لیے آسان کام یہ تھوڑا ہوتا ہے، پہلے اپنی ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اطراف کے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے ہوتے ہیں، اور ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کے سلسلے کے اندر خود کفیل بننا پڑتا ہے، تو آپ اپنے ملک کے لیے کوئی چیز کر سکتے ہیں، لیکن اب اس طرح دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں رہا ہے، چاہے وہ بر اعظم کے بڑے بڑے ممالک ہو، انڈیا چائنا ہو، یا چاہے بر اعظم یوروپ کے انگلینڈ اور فرانس ہو، سب کو انہوں نے شکنجے میں لے لیا۔ پھر یوروپ کے اندر بھی انگلینڈ تھوڑا ماتھا اونچا کر رہا تھا تو یورو کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، پاؤنڈ کے مقابلے میں۔ یہ ٹھنڈی لڑائیاں ہیں ان کی، شیت یدھ ہے۔ کاغذی نوٹ کی حیثیت اور اس کی فقہی احکام، اس لیے مولانا نے جو بتلایا کہ دو نظریے، لیکن ان نظریوں پر بھی کسی طریقے سے کوئی ملک مکمل کامیاب نہیں ہے۔ کئی مرتبہ منموہن سنگھ کے زمانے میں بھی ہوا، ڈالر اونچا بڑھتا گیا اور انڈیا کو نقصان ہوتا گیا، وہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر بھی کچھ بسا غنیمت تھے چونکہ وہ ماہر آدمی تھے اس لائن کے۔ لیکن اس وقت جو حکومت کا نظام ہے جس کے اندر اس طرح کے ماہرین کی کمی ہے، اور بین الاقوامی اور بڑی سپر پاور طاقتوں کے ہم اتنے دستے نگر ہو گئے اور ان کے اتنے تابع ہو گئے کہ وہ جس طرح کرے اس طرح ہو رہا ہے۔ کاغذی نوٹ کی حیثیت اور اس کے فقہی احکام، چونکہ ہم نے جو قدوری اور ہدایہ میں پڑھی تھی مثالیں، وہ سب سونے اور چاندی کے سکوں کی یا فلوس نافقہ کی پڑھی تھی، اور اب اچانک گزشتہ 300 ساڑھے 300 سال سے جو تبدیلی آئی، اور اب آتے آتے ہمارے زمانے تک اس طرح بدل گئی، کاغذی نوٹ کی حیثیت اس نے لے لی، اور کرنسی کاغذ کے اوپر ہی سب کچھ چل رہی ہے۔ ہماری کرنسی کا دنیا کی کاروباری دنیا کے اندر ہماری کرنسی یا ہمارے ملک میں پیدائش کی جو چیزیں ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے جا رہی ہے تو ہمارا ملک خود کفیل ہوتا ہے، اور ملک کی چیزوں کی اور کرنسی کی قیمت بڑھتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کو ہم سے ضرورت، جیسے ڈالر کو دیکھ رہے ہیں ہم۔ مذکورہ تفصیلات یہ بات سامنے آئی کہ کاغذی نوٹ پر کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے اس کے پیچھے مکمل طور پر سونا ہوتا تھا جس کو گولڈ بلین اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر دوسرا دور آیا، اس کے پیچھے مکمل طور پر تو سونا نہیں ہوتا تھا لیکن مخصوص تناسب سے سونا ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ تمام کرنسیاں ڈالر سے وابستہ تھی اور ڈالر سونے سے وابستہ۔ پھر 1971 میں امریکہ نے بھی سونا دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس نوٹ کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، نوٹ پر لکھی ہوئی عبارت حامل ہادہ کو مطالبے پر اتنا روپیہ ادا کیے جائیں گے، ڈالر پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بے معنی، ملک کی اعتبار سے تو با معنی ہے کہ ہندوستان کی کرنسی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے میں دارک کو دینے کا وچن دیتا ہوں اور ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب ملک میں فقراء بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے پاس نوٹیں زیادہ آ جاتی ہے تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو بلیک منی کہا جاتا ہے، اور یہ کالا سرمایہ جو آیا اس کو وائٹ کرنے کے لیے حکومت نے پھر کچھ قانون مقرر کیے اور اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس سونا تھا، اس سونے کو لے لیا اور رسیدیں دینا شروع کر دی، رسیدوں سے بھی کام ایک طرف چلتا گیا، تو کب تک یہ رسیدوں سے کام چلے؟ ابھی بھی لوگوں کے پاس ہے، ملکوں کے پاس ہے سونا،
تو اس کو کس طرح لینا ہے؟ تو سونے کے ذخیرے لوگوں کے پاس سے اس طرح لے لیے، ان کو IMF اور ورلڈ بینک کا ممبر بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی کرنسی کا ایک بڑا حصہ اور اس کے ساتھ سونا ان ملکوں سے لے لیا گیا۔ اب سونا تو کبھی مانگیں گے نہیں اور سونا کبھی دیں گے نہیں، امریکہ نے اعلان کر ہی دیا، اس لیے ہمارا سونا تو ان کے پاس جمع ہو گیا۔ اب جو ہمیں ملے گا ڈالر کی شکل میں کاغذی نوٹ ملے گا۔ اب وہ ڈالر ہمارے روپیے کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا ہو، لینا پڑے گا مجبور ہو کر، ہمیں کھوج جائے تو کھوج جائے گی آپ کو، آپ کا ملک ترقی پذیر ملکوں میں سے ہے، اس کا بدلہ لینا ہی پڑے گا آپ کو۔ ایک اور صاحب نے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں کی ایک عجیب تعریف فرمائی، وحید الدین خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں گے رات کو ان کا ایئرپورٹ بند ہوگا، وہ آرام سے سوئیں گے، ان کے ملک میں آپ کا ایئر جائے گا ہی نہیں۔ انگلینڈ میں ایئر جاتے ہیں، فجر کے وقت ہی وہاں پہنچتے ہیں، ہندوستان سے رات کو اٹھے اور وہاں فجر کے وقت پہنچے۔ دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ یہ معاملہ، یہ ترقی یافتہ ممالک ہے۔ امریکہ رات کو وہاں بھی نہیں، آرام سے وہ لوگ سوئیں گے، اور ہمارا ملک اور ہمارے جیسے بہت سارے ملک ہے، رات کو ہی ہمارا ایئرپورٹ دمدمات کے ساتھ آباد ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کو ہی ساری فلائٹ ہماری جا رہی ہے، شام سے جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ممالک ان کا اور ہمارے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کے اعتبار سے ہمارے اور ان کے تعلقات۔ اب کوئی یہ کہے کہ دبئی بھی تو ہے مالدار ہونے کے باوجود، تو وہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے، اس لیے پوری دنیا بھر سے ہوائی جہاز رات کو آ ہی رہے ہیں۔ تو جو آ رہے ہیں اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انہی ملکوں سے آ رہے ہیں یا انہی ملکوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جو دوسرے ممالک ہے ترقی یافتہ، وہاں تو ایئر صبح میں ہی پہنچے گا، چاہے یہاں سے کتنے بجے وہ روانہ ہو، لیکن وہاں صبح میں پہنچتا ہے۔ اور ہندوستان کے رات بھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دن کو بھی آ رہے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن یہ کم۔ دبئی کا تعلق چونکہ ہندوستان سے بہت کم فاصلہ ہے، 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، جتنا ہمارا یہاں سے کلکتہ اور آگے، اور اسی طریقے سے نیچے کیرالہ تک کا، اس سے کم میں آ جاتے ہیں۔ احمد آباد سے 2 گھنٹے ہیں، بمبئی سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ یہ کاغذی نوٹ اب ہمارے پاس یہی آ گئی، اور اب یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہو ڈالر کے اوپر، لیکن کوئی فائدہ نہیں، وہاں اللہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن صرف نام ہی کے لیے وہاں اللہ پاک کا گوٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ حامل حاضہ کو اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کے آلے تبادلہ ہونے پر اصطلاح محض ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں کاغذی نوٹ کی حیثیت کیا ہے، اس کی 2 تشریح کی جاتی ہے۔ اب مولانا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنسی ہے کاغذی نوٹ، اس کو کس کی حیثیت دی جائے، ثمن اصطلاحی کی دی جائے، یا اسی کو حقیقت میں اب سونے کے درجے میں اتارا جائے، اس لیے کہ عملاً تو سونے سے جیسے سونے کی قیمت ہوتی تھی اور چیزیں آتی تھی، اب کاغذ سے آتی ہے، 100 روپے سے 100 روپے کے برابر چیزیں، 2000 سے 2000 کے برابر چیزیں، تو اب اسی کو ثمن حقیقی کہہ دیا جائے۔ یہ 2 الگ الگ تشریح ہو رہی ہے، زیادہ مناسب یہی ہے کہ ثمن اصطلاحی ہی اس کو کہا جائے، جیسے آگے مولانا فرماتے ہیں۔ زیادہ ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ نوٹ کے پیچھے سونا اس لیے رکھا جاتا تھا کہ سونا بطور آلے تبادلہ کے متعارف ہوا تھا، اور ہر جگہ اور ہر ملک میں اس کی بنیاد پر تجارت ہو سکتی تھی۔ پہلے لوگ سونے سے ہی سب کچھ کرتے تھے، اور یہی مقصد کاغذی نوٹ سے سونے کو واسطہ بنائے بغیر حاصل ہو جائے اور وہ بطور آلے تبادلہ کے متعارف ہو جائے، تو اب سونے کی کیا ضرورت رہی؟ اب روپیے کو بھی سونا کہا جائے، سونے کو کھا نہیں سکتے تھے، 100 کے نوٹ کو بھی کھا نہیں سکتے ہیں، سونے کو تبدیل کر کے چیزوں میں جب آپ بیچیں گے تبھی چیز آئے گی اور کھانا پینا ضروریات کی چیزیں آئے گی۔ یہی حال اب نوٹ کرنسی سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، کہنا نہ ہو تو کم سے کم عملاً تو یہی کروایا امریکہ نے دنیا کے پاس۔ اس رائے کے مطابق نوٹ ایک خاص قوت خرید سے عبارت ہے۔ اب وہی بات آ گئی شیئر کی طرف کہ آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے تو یہ کاغذ نہیں ہے، یہ 100 روپے کے نوٹ میں روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات کی چیزیں بھی ہے، دوائی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کی تنخواہ مہینہ پورا ہونے پر ہوگی 10,000 15,000 20 50 لاکھ 1.5 لاکھ جو تنخواہیں لوگوں کی ہے، اب تنخواہ ملی تو کیا ملا؟ ان کو کاغذ ملا، لیکن یہ کاغذ کا ڈھیر نہیں ہے، ایسے تو کاغذ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، یہ کاغذ وہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کو چاول مل سکتے ہیں، یہ کاغذ کی بنیاد پر آپ کو دوائیاں مل سکتی ہے، آپ کو ترفہات کی چیزیں، اے سی مل سکتا ہے، فریج مل سکتا ہے، پنکھا مل سکتا ہے، گاڑیاں مل سکتی ہے، ساری چیزیں کاغذ کی بنیاد پر ہے۔ تو اب یہ ہو گیا
کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب نوٹ کے پیچھے سونے کے بجائے غیر متعین متفرق اشیاء کا مجموعہ ہے. انگریزی میں اسی کو کہا باسکٹ آف گڈس، کہ اس نوٹ کے اندر سب کچھ ہے. باسکٹ بھری ہوئی ہے، چاول بھی آ سکتے ہیں اور اس نوٹ کے اندر دوائیاں بھی آ سکتی ہے، سب کچھ. یہ ایک جماعت کا نظریہ ہے. معاشیات کے جو ماہرین ہے، یہاں اسلام کا تعلق نہیں، یہاں یہ ماہرین معاشیات کا ایک تو قول، ایک اس کا نتیجہ اور ایک اس کا عمل. دوسری تصویر جو فقہی مزاج کے زیادہ قریب ہے وہ یہ کہ نوٹ کو ذریعہ اصطلاحی اور ثمن عرفی قرار دیا جائے. اس کی دلیل آپ سن چکے ہیں. 2000 کا نوٹ جب گیا لیگل ٹینڈر تو وہ ایک کاغذ بن گیا. یہ الگ بات تھی کہ حکومت نے ایک مدت متعین کی تھی کہ اس مدت تک میں آپ کو آپ کے پاس سے یہ کاغذ کی نوٹ کے بدلے دوسرا نوٹ جو حکومت ہند جاری کر رہا ہے اور جو پورے ملک میں نافذ ہوگا اسی کو کروانا ہے. لیکن آپ لوگوں سے تبادلہ نہیں کر سکتے تھے، سیدھا آپ کو جانا پڑتا تھا بینک میں. لمبی لائنیں کٹانے لگی اور اس بنیاد کے اوپر تو اس کا لیگل ٹینڈر ہونا ملک کے اندر سے تو ختم ہو گیا. بینکوں نے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اس کو رکھا اور اس کے پیچھے اور بھی مقصد تھا، بلیک منی. لیکن بلیک منی تو جتنا تھا اتنا منی وہاں آ ہی گیا. اس لیے خیر جو مقصد ہو ان کے، ابھی گفتگو فقہی نقطۂ نظر سے ہو رہی ہے. تو اب ان کو ثمن عرفی کہا جائے. کاغذ کی ذاتی قدر نہیں، لیکن اصطلاحاً اس کو مخصوص مالیت کا آگے تبادلہ قرار دیا گیا اور اس کی دلیل ریزرو بینک آف انڈیا کا سکہ گورنر کا اور اس کی دستخط اور ان کا میں گراہک کو 100 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں. یہ جملے، یہ سب کچھ اس کی ثمانیت کو باقی رکھے ہوئے ہیں. جب گورنر یا گورنر کے اوپر بیٹھنے والا وزیر اعظم جب یہ اعلان کر دے کہ یہ لیگل ٹینڈر اب نہیں رہا تو اس کاغذ کی حیثیت کاغذ ہی کی رہی، اب اس کی ثمن والی اصطلاح نہیں رہی اس میں. لیکن دنیا بھر سے ایسا کیا نہیں جائے گا. دنیا بھر کے ممالک کبھی کبھار ملک کی ضرورت کے پیش نظر روپیہ بہت پھر رہا ہے ملک میں اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کنٹرول کرنے کی مختلف اسکیموں میں سے کبھی ایک اسکیم یہ بھی کرتے ہیں کہ روپیے کا ویلیو حکومت خود ڈی ویلیولیشن کر دیتی ہے. حکومت خود 50 پیسے 25 پیسے روپیے کے کم کر دیتی ہے. بہت ہو گئے اس اعتبار سے، یعنی سامنے والی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں انڈیا کے 25 پیسے 50 پیسے کم ہوئے تو ایک نوٹ پر 25 پیسے 50 پیسے ہوئے تو ہماری تو 70 روپے کے برابر ایک نوٹ 75 روپے کے برابر ایک نوٹ ان کا ڈالر بنائے گی. تو اتنی میں سے ہماری کمی ہوگی. اس طریقے سے ہمارے پاس کی بہت ساری نوٹوں کے اس طریقے سے تیل لگ جائے گا کمی کا. تو اس طرح نوٹ کم ہوئی خود بخود. یہ اثرات کبھی ملکی طور پر کم معلوم ہوتے ہیں، بین الاقوامی تجارت میں زیادہ محسوس ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اس لیے دنیا بھر میں ایک ملک کی کرنسی کا فوراً اثر دوسرے ملک کی کرنسی پر پڑتا ہے اور اس میں باوا ڈالر ہے تو یقیناً اس کا پڑتا ہے. لیکن ملک کی کرنسی میں اس طرح حکومت بھی خود کبھی ڈی ویلیولیشن کر دیتی ہے، اپنا ویلیو کم کرواتی ہے تاکہ ملک کے اندر مہنگائی نہ ہو. لیکن یہ ساز و نادر ہوتا ہے اور یہ جو بیوقوفی کی تھی یا جو عقل مندی سمجھ کر بیوقوفی کی گئی نوٹ کی تبدیلی کی، یہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اس کے پیچھے کسی ایک کمپنی کو خوش کرنا تھا تو یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری کہی جا سکتی ہے جس کا ارتکاب موجودہ حکومت نے کیا تھا. لیکن کوئی پرسان حال نہیں. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک سپریم کورٹ باقی تھی تو وہ بھی چلی گئی، اب اس پر بھی اطمینان نہیں رہتا ہے لوگوں کو. تو ریزرو بینک تھا وہ حکومت کے بھی اوپر سمجھا جاتا تھا، حکومت کو مشورے دیتا تھا. لیکن اب حکومت اس کو بھی اپنے تابع میں کیے ہوئے ہیں. اس لیے اب ہندوستان کے حالات تو خیر دوسرے ہیں، لیکن بین الاقوامی کاروبار میں کاغذی نوٹ کی حیثیت آپ کو بتلا دی کہ یہ ہے فقہی حیثیت. اب شرعی اعتبار سے اس کو کیا درجہ دیا جائے یہ تو ماہرین معاشیات کے اقوال حضرت مولانا نے نقل کیے. لیکن خود اس سلسلے کے اندر علماء شریعت کیا فرماتے ہیں تو علماء کے کئی نقطۂ نظر ہے، مولانا سب کو نقل کرتے ہیں. ماضی قریب میں علماء ہندوستان میں اکثر کی یہ رائے رہی کہ نوٹ خود مال نہیں بلکہ دین کی رسید ہے. چنانچہ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور اس زمانے کے علماء کو آپ دیکھیں گے. انگریزوں کے زمانے میں یہ نوٹیں وغیرہ تو چلتی تھی، سکے چلتے تھے تو اس وقت لوگ زکوٰۃ دیتے تھے. تو اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ آپ نے زکوٰۃ میں کسی کو 100 کا نوٹ دیا، اس مسکین نے اس فقیر نے اس 100 کے نوٹ سے کوئی چیز خرید لی تب تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہو گیا.
اور اگر اس نے نہیں خریدی اور چوری ہو گیا وہ کاغذ یعنی وہ نوٹ 100 کا، تو اب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے تو اس کو روپیہ نہیں دیا ہے، روپیے کی رسید دی ہے اور آپ کا تو روپیہ گیا۔ لیکن فتویٰ اس زمانے میں یہی تھا، لیکن اب یہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہی مسکین اور محتاج آدمی کو آپ نے 1000 کا 2000 کا 500 کا نوٹ دیا، اب جیسے ہی آپ نے دیا، 1000 کا نوٹ چلتا تھا جس وقت، تو دیا آپ نے، جیسے ہی اس نے قبضہ کر لیا فوراً آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے کیا ہو جائے، آپ اس کے مکلف نہیں رہے، اس لیے کہ آپ نے تو زکوٰۃ کی رقم اور مستحق سمجھ کر اس کو یہ رقم دے دی۔ تو اب یہ سمجھیں اصطلاحی کا درجہ ہے، اس کا درجہ دین کا نہیں ہے، لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ دین ہے۔ اس پر کئی مسائل متفرع ہوئے، مثلا یہ کہ نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ فقیر اس سے کوئی چیز نہ خرید لے۔ نوٹوں سے سونا اور چاندی کی خریداری جائز نہیں تھی، اس لیے کہ نوٹ بھی سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، لہذا یہ بے صرف ہوئی۔ عرب علماء میں بھی یہ چیز چلتی ہے، اور جس نے نوٹ لیے ہیں اس نے سونے پر ابھی قبضہ نہیں کیا، لہذا تقابل فی مجلس نہ ہوا، جو بے صرف کے جواز کی شرط ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حوالے کے کاروبار چل رہے ہیں یہ ان علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، عرب علماء میں، چونکہ یہ اس کو سونے کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ کچھ حضرات تو رسید کے بدلے میں سمجھتے ہیں اور کچھ حضرات سونے کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ تو اب اس کی بنیاد کے اوپر تقابل فی المجلس نہیں ہوا، جو بے صرف کی جواز کی شرط ہے۔ اس رائے کے مطابق دو نوٹوں کا آپس میں تبادلہ بھی جائز نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ بیع الدین بالدین ہوا، آپ کا روپیہ بھی اور سامنے والے کا سونا، اس لیے کہ آپ کے پاس جو روپیہ ہے وہ تو رسید ہے، روپیہ نہیں ہے، تو یہ روپیے کی رسید ہے، یہ بھی ادھار، روپیہ تو آپ نے دیا نہیں اور سامنے والے نے سونا نہیں دیا، ابھی تو آپ نے روپیہ ہی دیا ہے۔ تو کرنسی کے بدلے میں کرنسی، وہ کرنسی بھی سونا اور یہ کرنسی بھی سونا، تو بے صرف کی شکل میں بھی صحیح نہیں ہوا۔ اور جن حضرات نے صرف اس کو یعنی روپیے کو سونے کے درجے میں جنہوں نے سمجھا، جیسے اس وقت عرب علماء کے متعلق حضرت مولانا نے نقل فرمایا، لیکن اگر بیع الدین بالدین ہوا تو دونوں چیزوں پر قبضہ نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں، ادھار کی ادھار سے بیع ہوئی ہے، تو بے صرف کی شکل میں بھی نہیں اور رسید سمجھنے کی شکل میں بھی، تبھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی کہ آپ نے تو ابھی روپیے کی رسید دی ہے، جو آپ کے پاس روپیہ ہے اس کی یہ رسید ہے، اور یہ رسید کے گم ہونے پر اصل روپیہ تو آپ کے پاس ہی رہا، اس لیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور آپ کو پھر سے ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ نوٹ کسی زمانے میں رسید کے درجے میں تھا، جیسے ابھی روپیے کے بدلے میں چیک، لیکن اب چیک کی بھی حیثیت بدل گئی ہے، اب اتنی کثرت سے اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ایک تو حکومتوں کے قانون کی وجہ سے اور ایک تاجروں کی سہولت کے پیش نظر، اس لیے وہ کیش رکھ نہیں سکتے فارن کے ملکوں میں، انڈیا میں بھی اب قانون آ رہے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر اب یہ جب دیا تو فوراً ادا ہو جائے گا۔ یہ نقطۂ نظر کسی زمانے میں درست تھا، مگر اب بوجوہ درست نہیں رہا، اس لیے کہ اب نوٹ کے پیچھے سونا نہیں ہے بلکہ خود انہی کو ثمن قرار دیا گیا ہے۔ جب سے امریکہ نے 1971 میں نوٹ کے اوپر ہمارے نوٹ کے اوپر ڈالر اور ڈالر کے اوپر سونا، لیکن جب اس نے ڈالر کو ہی کرنسی کر دیا تو اب سونا کسی ملک میں نہیں رہا، ہندوستان میں بھی حکومت سونا دینے والی نہیں ہے، بلکہ اتنا ہوگا کہ اس کے بدلے میں دوسرا نوٹ دے گی، جیسے آپ سن چکے نوٹ کے وقت۔ اچھا، ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ 1 روپے کا نوٹ تو خود مال ہے، یہ بات بھی حضرت مولانا نے جب فرمائی تھی جب ہندوستان میں بھی یہ ہوتا تھا کہ 1 روپے کا نوٹ تو حکومت چھاپتی تھی، ریزرو بینک، لیکن دوسرے جو ہے یعنی اس پر حکومت کا تعلق ہوتا تھا اور باقی نوٹ ریزرو بینک کا سکہ ہوتا تھا۔ ایک ہی نوٹ کے اوپر ریزرو بینک آف انڈیا لکھا ہوا نہیں تھا، یہ حکومت کو اس زمانے میں کچھ پریشانیاں تھیں، اس لیے ایک کا نوٹ ریزرو بینک کے پاس نہیں چھپوایا جاتا تھا، حکومت کے پاس، کچھ مہنگا بھی پڑتا تھا اور بھی دوسری وجوہات تھی، لیکن یہ قانون بھی اب بدل گیا اور اب 1 روپیہ بھی ریزرو بینک ہی چھاپتی ہے اور 100 روپیہ بھی ریزرو بینک ہی چھاپتی ہے۔ اس لیے مولانا نے یہ جو چیز ذکر کی یہ کسی زمانے میں تھی، اب نہیں رہی، لیکن پھر بھی نظریہ تھا، اس لیے سن لیا جائے۔ 1 روپیے کا نوٹ مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں، یہ رائے نظریاتی طور پر تو درست ہے، اس لیے کہ 1 روپے کے نوٹ میں اور باقی نوٹوں میں یہ فرق تھا، 1 روپے کا نوٹ حکومت جاری کرتی تھی اور باقی نوٹ ریزرو بینک آف انڈیا جاری کرتا تھا۔ بڑے نوٹوں پر یہ لکھا ہوا تھا حامل ہذا کو یہ مطالبے پر اتنے روپیے دیے جائیں گے، 1 روپے کی نوٹ پر یہ نہیں لکھا جاتا تھا،
हुकूमत को जब पैसे की जरूरत हुई तो हुकूमत रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है, आज भी यही हाल है। रिजर्व बैंक नोट छाप कर कर्ज देता है। मौलाना ने स्टेट बैंक लिखा है, ये पाकिस्तान का है, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है। इस फर्क के कि इसके अलावा और कोई तशरीह बज़ाहिर मुमकिन नहीं कि 1 रुपये का नोट खुद माल है और बाकी नोट उसकी रसीदें हैं, मगर अमली तौर पर ये बात यूं नहीं है, इसलिए कि बड़े नोट इस बात को देखकर नहीं छापे जाते कि 1 रुपये की नोट की कितनी मिकदार में है वो, और इतने ही बड़े नोट छापे जाएं। बड़े नोटों का 1 रुपये की नोटों से कोई रब्त नहीं रहा। हुकूमत ने इसको एक मेयार बनाया है। ये नहीं होता है कि कागज़ 1 रुपये का तो 100 का नोट कितना बड़ा बनेगा, 1 रुपये के नोट उसका 100वां हिस्सा है। इसके अलावा किसी चीज़ को समन उर्फी करार देने के लिए इस किस्म की कोई शर्त नहीं कि वो क्या चीज़ है। लिहाजा अगर किसी रसीद को समन करार दिया जाए तो इस पर भी समन उर्फी के अहकाम जारी किए जाने चाहिए। कुछ हजरात ने ये फरमाया, उन्होंने 1 के नोट को माल कहा, बाकी सारी नोटों को रसीदें गई, लेकिन 1 का नोट इससे फ़ायदा क्या? कितने 1 के नोट जमा करके आप उसकी मालियत को समझेंगे और बाकी को रसीद समझेंगे? इसलिए ये नज़रिया भी बाद में अब ख़त्म हो चुका। अक्सर उलमा की राय यह है कि नोट ज़हब और फिद्दा के कायम मुकाम है। ये तीसरा नुक्ते नज़र। जो अहकाम सोने चांदी के है वही अहकाम इसके इन्होंने कहे। इसकी वजह यह है कि सोना चांदी तो आले तबादला नहीं रहे, समन खिलकी थे। हम कह रहे हैं कि खिलकी थे तो खिलकी रहेंगे वो, चाहे लोगों ने उसको रद्द कर दिया हो। सोना चांदी की जगह अब नोटों ने ले ली, लिहाजा ज़कात, बे, सर्फ और रिबा वगैरह तमाम मसाइल में नोटों का हुक्म सोने चांदी वाला होगा। अरब उलमा में से बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि सोने चांदी की समनियत ही मनसूख हो चुकी है, वो उरूज तिजारत में हो गए, सामान में, उन पर उरूज के अहकाम जारी होंगे, उस पर ज़कात आएगी, सोने चांदी वाली नहीं। ये नज़रिया इस नुक्ते नज़र पर मबनी है कि कोई चीज़ भी समन खिलकी नहीं होती, लेकिन ये फतवा है नहीं। आप जानते हैं हमारे यहाँ समन खिलकी का दर्जा सोने चांदी को बाकी रखा गया है। किसी चीज़ को लोग आले तबादला के तौर पर कबूल करने लगे तो वो समन है, और ये मकबूलियत ख़त्म हो जाए तो इसकी समनियत भी ख़त्म। इसलिए वो हजरात कहते हैं कि अब सोना चांदी रहा नहीं, और रात दिन करोड़ों की ज़मीनें खरीदी जाती है, हीरे जवाहिरात खरीदे जाते हैं, और वो नोट से ही खरीदे जाते हैं। तनख्वाह में भी नोट मिलती है, कारोबार में चीज़ बेची तो भी आपको नोटें मिली। तो अब ये समनियत गोया कि पहले आपके घर के अंदर सोना चांदी था, अब इसके बजाय नोटों के बंडल है। लेकिन ये नुक्ते नज़र भी दुरुस्त मालूम नहीं होता, इसलिए कि सोने चांदी और नोटों में फ़र्क है। सोना चांदी को समन खिलकी कहा जाए या न कहा जाए ये अलग बात है, आप बोलो या ना बोलो, लेकिन इतनी बात तयशुदा है कि सोने चांदी को शरीयत ने समन हकीकी करार दिया है। समन हकीकी का मतलब ये है कि इसकी समनियत उसके उर्फन आले तबादला के तौर पर मोतबर होने के साथ वाबस्ता नहीं। लोग इसको आले तबादला एतबार करें या बतौर सामान और उरूज के इस्तेमाल करें, शरअन इसका हुक्म एक ही होगा। यही वजह है कि सोने चांदी का जेवर सोने चांदी के बदले में बेचा जाए तो भी इस पर सर्फ के अहकाम जारी होंगे, हालांकि यहाँ यह आले तबादला नहीं है। ये मिसाल देकर मौलाना अरब उलमा को फरमा रहे हैं, मालूम हुआ कि सोना और चांदी समन हकीकी और समन शरई है, जबकि नोट एतबारी समन है। लिहाजा नोटों को सोने चांदी के कायम मुकाम करार देना 100% सही नहीं, मिन वजीन है दोनों में कुछ कुछ, और ये कहना भी सही नहीं कि सोना चांदी की समनियत खत्म हो चुकी है। 3 नुक्ते नज़र हुए, अब चौथा नुक्ते नज़र मौलाना बतलाते हैं। सही नुक्ते नज़र ये है कि नोट रसीद नहीं है बल्कि खुद माल है, सोने चांदी की तरह समन हकीकी नहीं है बल्कि समन उर्फी है। उसका हुक्म वही होगा जो फुलूस का होता है। इस नुक्ते नज़र के मुताबिक नोटों के मसाइल की अब इजमाली वजाहत अब दूसरी होगी। सबसे पहले फरमा रहे हैं, नोट खुद, चूंकि नोट खुद माल है, लिहाजा इनके देने से ज़कात अदा हो जाएगी, इनका आपस में तबादला बेसर्फ नहीं होगा, इसलिए कि समन हकीकी नहीं है, समन इस्तिलाही है। जब ये मालूम हो गया कि नोटों का तबादला सर्फ नहीं, तो इनके बाहमी तबादले का क्या हुक्म होगा? तो अब 2 बातें हुई। एक तो नोटें खुद 2 अलग अलग है, हिंदुस्तानी नोट आपस में इनका तबादला, और दूसरा है बैनुल अक़वामी करेंसियों का या एक मुल्क की करेंसी का दूसरे मुल्क की करेंसी से तबादला। जब तक मुल्क की करेंसी है उसमें नोट बराबर सराबर, इसलिए 10 रुपये के बदले में 15 रुपये कोई नहीं ले सकता, और ये कहे कि हमने कागज़ का कागज़ से तबादला किया है तो ये जायज़ नहीं होगा। और उसके मुकाबले के अंदर इंडियन रुपया और डॉलर
اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، یا انڈین روپیہ اور دینار اور درہم کا ہو رہا ہے، ریال کا ہو رہا ہے، تو اس میں کمی بیشی جائز ہوگی، اس لیے کہ یہ دو ملکوں کی کرنسی الگ الگ جنس کے حکم میں ہے۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ بے صرف نہیں، اس لیے تقابل فی المجلس تو ضروری نہیں، تاہم احد البدلین پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے تاکہ بے الدین بالدین لازم نہ آئے۔ نیچے مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حکم میں نے تنویر الابصار، در مختار اور رد المختار، جس کا دوسرا نام حاشیہ ابن عابدین ہے، ان پر اعتماد کر کے لکھا تھا۔ بعد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، ان کی ایک تحریر میں علامہ کاسانی کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ صرف نہ ہو، لیکن ربا کی دو علتوں میں سے ایک علت اتحاد جنس یہاں پائی جا رہی ہے، اس لیے نصیحہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ملک کی کرنسی کا اگر باہم تبادلہ ہو تو دوسری طرف سے قبضہ ضروری ہے، صرف احد البدلین پر قبضہ کافی نہیں ہوگا۔ ہم نوٹ کا جب تبادلہ کریں تو حضرت مفتی رشید صاحب کے حکم کے مطابق، یعنی پہلے تو حضرت نے یہ لکھا تھا کہ احد البدلین پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے تاکہ بے الدین بالدین لازم نہ آئے۔ پہلے کہا تھا کہ آپس میں تبادلہ بے صرف نہیں ہوگا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن احد البدلین پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے، یہ احد البدلین کہا تھا۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک کی کرنسی کا اگر باہم تبادلہ ہو تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے۔ یہ اب مولانا نے حکم بدل لیا۔ اوپر والی عبارت میں تھا کہ اگر آپ نے روپیوں کا روپیوں سے تبادلہ کیا تو اگر ایک پر قبضہ کیا ہے دوسرے پر نہیں، جیسے کبھی ہوتا ہے آپ کے پاس 2000 کا نوٹ ہے، آپ نے کسی کو دیا، کہا کہ مجھے اس کو بنانا ہے، پرسونا چاہیے، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ہے تو صحیح لیکن ابھی جیب میں نہیں ہے، بعد میں لا کر دوں گا۔ آپ نے اس کو 2000 کا نوٹ دے دیا اور اس نے آپ کو بعد میں آ کر دیا، یہ احد البدلین پر قبضہ ہوا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک ملک کی کرنسی کا باہمی تبادلہ دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے، کمی بیشی بھی نہ ہو اور دونوں طرف سے قبضہ۔ اب حضرت مولانا نے اس سے رجوع کر کے یہ بات تو کہہ دی ہے، لیکن یہ اب من وزین بے صرف کے حکم میں ہو ہی گیا، اس لیے کہ جب احد البدلین پر قبضہ کافی نہیں ہے، دونوں طرف سے قبضہ بھی ضروری، اور دوسری طرف مسئلہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کو اسی ملک کی کرنسی سے 10 کے نوٹ اور 100 کے نوٹ آپس میں تبدیل ہو رہے ہیں تو برابری ضروری ہوگی۔ ایک ملک کی کرنسی ایک ہی کے حکم میں ہے، وہ جنس کے حکم میں نہیں ہے۔ اچھا، آگے مولانا فرماتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس تبادلے میں تفاضل جائز ہے یا نہیں، مثلا 100 روپے کا تبادلہ 90 روپے سے جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں بدل غیر متعین ہو تو حنفیہ کے تینوں ائمہ کے یہاں تفاضل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فلوس میں جودت اور نداد کا اعتبار ہے نہیں، لہذا یہ امثال متساویہ ہوئے، برابر، ایک بدل کی زیادتی دوسرے بدل کے وصف جودت کے مقابلے میں تو ہو نہیں سکتی، اس لیے وصف جودت تو حدر ہے، لہذا یہ زیادتی خالی انل عوض ہے، اسی کو ربا کہتے ہیں۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دونوں بدل غیر متعین ہو تو حنفیہ کے یہاں تینوں ائمہ کے یہاں تفاضل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فلوس میں بھی عمدہ اور ردی کا اعتبار نہیں، اور چونکہ ہندوستانی پاکستانی علماء نے اس کو بے صرف تو نہیں کہا، لیکن یعنی کرنسی سے تبادلے کو، بلکہ انہوں نے اس کو فلوس سے کہا، تو فلوس میں بھی جہاں خطرہ ہو، جیسے اس کے آگے مثال مولانا بتلاتے ہیں، اس مثال کے پیش نظر امثال متساویہ ان کو کہا جائے گا، برابر، جیسے اموال ربویہ میں آپ جانتے ہیں کہ جودت اور ردت کا اعتبار نہیں ہے ردات کا، بلکہ برابری ضروری۔ 2 دن پہلے آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور سے بے ہو رہی تھی، یعنی خیبر سے لائے تھے، اور عمدہ اور رچی کے درمیان فرق کر کے صحابی نے اس کو خریدا تھا، آپ نے منع فرمایا، سیدھا دونوں کا تبادلہ ہوا تھا، 2 سا رتی کھجور اور 1 سا عمدہ کھجور کا، آپ نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ ایک کو پہلے بیچ دو اور جو سمن آئے اس کے بدلے میں سامنے والے کے پاس سے ان کی پاس جو عمدہ کھجور ہے وہ لے لو، اس طریقے سے جائز فرمایا، سیدھا جائز نہیں فرمایا۔ یہاں پر بھی فلوس نافقہ کو بھی جودت اور رداد کے اندر اس کا اعتبار نہیں ہے،
لہذا یہ امثال متساویہ ہوا، برابر برابر ہوئے، اس لیے وصف دولت ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ اب زیادتی جو آپ نے لی وہ حدر ہوئی، 10 روپے کے بدلے میں 15 روپے آپ نے لیے تو 5 روپے کس کے بدلے میں؟ اس لیے کہ یہاں تو جب جید ہونا اور ردی ہونا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دونوں بدل متعین ہو تو شیخین کے یہاں تفاضل جائز ہے، متعین ہو۔ اب متعین کی بھی مثال سمجھا رہے ہیں۔ ان کے ہاں متعاقدین کی تعین سے ان کی ثمانیت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اب یہ عروض بن گئے، لیکن یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ شیخین نے جو فتویٰ دیا ہے کہ 100 کا نوٹ اور 10 کے 11 نوٹ، آپ دونوں متعاقدین یہ طے کرو کہ ہم اس کی ثمانیت کا اعتبار نہیں کرتے ہیں بلکہ کاغذ کا کاغذ سے تبادلہ کر رہے ہیں، اور یہ 11 نوٹوں کا ایک نوٹ سے تبادلہ ہو رہا ہے، یا خود یہی سمجھ لیجئے 11 نوٹوں کا 10 نوٹوں سے تبادلہ آپ کر رہے ہیں، یعنی 110 روپے اور 100 روپے، 10 کے 10 نوٹ ہے، یا 100 کے 10 نوٹ ہے، اور دوسری طرف 100 کے 11 نوٹ۔ آپ یہ کہو کہ ہم نے ان دونوں کا تبادلہ محض کاغذ کی بنیاد پر کیا ہے، اور یہ اموال ربیہ میں سے بھی نہیں ہے اور اموال فلوسیہ میں سے بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر ان کے اندر جید اور ردی ہونے کا اعتبار ہونا ثابت ہو گیا۔ جب ثابت ہو گیا تو اب یہ عدد ہی ہو گئے، اور عدد میں 11 کے بدلے میں 10 دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اموال ربیہ میں سے نہیں ہے۔ شیخین کے نزدیک اگر اس طریقے سے یہ دونوں متعین کریں آپس میں تو جائز ہے، اور اگر متعین نہیں کیا تو اس کو بھی فلوس نافقہ میں سے گنا، اور اس میں رتب اور اس میں جید اور ردی ہونے کا اعتبار ہوگا۔ لیکن جب متعین کر لیے تو اس کی بنیاد کے اوپر اب ان کی ثمانیت ختم ہو گئی۔ آپ نے متعین کیا کہ میں اس کے بدلے میں یہ لوں گا، اور یہ ہم اس کو ثمانیت نہیں سمجھ رہے ہیں، چاہے زبانی بول گئے یا آپ نے اس کی ثمانیت کو باطل کیا، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، ورنہ تو روزانہ آپ لوگ یہ کرتے رہیں گے۔ ایک غریب آدمی مالدار آدمی کے پاس سے کوئی چیز لیتا ہے اور سود پر رقم دینی ہے تو مالدار یہ ہیلا اپنائے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہیں 1000 کے 10 نوٹیں دیتا ہوں، 2000 کی 5 نوٹیں دیتا ہوں، 500 کی 20 نوٹیں دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں 1 مہینے کے بعد مجھے اس کی 12 نوٹیں دینا، 20 دیتا ہوں، تم اس کے بعد مجھے 21 دینا یا 22 دینا، اور یہ کاغذ کا کاغذ سے تبادلہ ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے سود کا دروازہ کھول دیں گے، اور جن جن لوگوں کو سود دینا ہوگا وہ اس طریقے سے سود دیں گے کہ ہم اس کی ثمانیت ختم کر رہے ہیں اور اس کے بدلے کے اندر ہم کاغذ کا کاغذ سے تبادلہ کر رہے ہیں۔ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ملتی ہے، جسے آگے آ رہا ہے۔ امام محمد کے یہاں اس صورت میں بھی تفاضل جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس کی تعین سے ثمانیت باطل نہیں ہوگی۔ آج کل امام محمد کی رائے پر ہی فتویٰ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر شیخین کے قول کو اختیار کریں گے تو ربا کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، فقہائے متقدمین کے یہاں اس کی نظیر موجود ہے۔ فقہائے ماوراء النہر کے یہاں سکے چلتے تھے، عدالی اور غطارفہ، یہ سکوں کے نام ہے اس زمانے کے۔ ان کے اندر چونکہ ان میں غش غالب ہوتا تھا، اور ایسے نقود میں اصل مذہب کے مطابق تفاضل جائز، غش زیادہ ہوتا تھا، 50% سے اوپر ان میں دوسری دھات ہوتی تھی، اور تھوڑا کچھ سونا اور چاندی ہوتا تھا ان سکوں میں، یا تو چاندی یا سونا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو۔ آپ احناف کے یہاں مثال سن چکے ہیں سیف محلہ والی، اس اعتبار سے عدالی اور غطارفہ کی تفاضل کی حرمت کا فتویٰ ان حضرات کے یہاں نہیں تھا، شیخین کے یہاں۔ فقہائے ماوراء النہر نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں یہ عدالی اور غطارفہ نام کے جو سکے ہیں اس میں کچھ سونا ہے اور زیادہ تر دوسری دھات ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غش غالب ہے، ایسے نقود میں اصل مذہب کے مطابق تفاضل جائز ہے، لیکن ستے باب ربا کے لیے تفاضل کہیں علماء نے حرام فرمایا ہے، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اندر کے سونے اور اندر کی چاندی ہی کی بنیاد پر تبادلہ کر رہے ہیں۔ اگر کہ حناف کے یہاں پھر بھی جائز تھا، جیسے آپ مثال سن چکے ہیں سیف محلہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں کہ سونا سونے کے بدلے میں وہاں تو برابر ضروری ہے۔ تو اب مثال کے طور پر آپ نے عدالی سکہ ہے، اس کے اندر چاندی ہے، اس کے اندر دوسری دھات ہے ردی کی کم درجے کی، وہ 80% ہے، اور 20% چاندی ہے یا 20% سونا ہے۔ اب آپ جب روپیہ دے رہے ہیں تو آپ کے روپیے میں جو 20% کے برابر ہے وہ تو 20% کے مقابلے سونا سونے کے بدلے میں، اور آپ کے پاس جو دوسرے 80 بچے
آپ نے سونے کے بدلے میں جو 20 تھے وہ تو دے دیے، وہ سونے کے بدلے میں، اب یہ 80 ہے، اب یہ آ گئے دھات کے بدلے میں۔ تو اب دھات میں جب یہ ایسی چیز ہے کہ جن میں اموال ربویہ نہیں ہے، تو ایک طرف ادالی کے اندر سونا اور اس کے مقابلے میں دوسری دھات میں فرق ہے، اور دوسرے ادالی کے اندر فرق ہے، تو عموماً یہ کرتے کہ جس میں چاندی سونا زیادہ ہوتا ہے یا چاندی زیادہ ہوتا اس کا مقابلہ کرتے، اور یہ کہتے کہ دیکھیے اس میں سونا اگر 30 کے برابر ہے تو ہمارے 30 روپئے اس کے بدلے میں، اور باقی ہمارے 70 روپئے دوسری دھات، اور دھات چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، آپ نے دیا اور دوسرے نے لیا سکہ، اس سکے کے اندر آپ کے سکے کے اندر 20% سونا ہے اور ان کے سکے کے اندر 30% ہے، اور اب مقابلہ کر دیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے 30 روپئے کے بدلے میں ان کا، یعنی آپ سکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ دوسری کوئی دھات دے رہے ہیں، فلوس دے رہے ہیں، تو آپ اس طریقے سے کریں گے۔ تو سکوں کا تبادلہ کرتے تھے اور اندر کا چاندی یا سونا مقصود ہوتا تھا، جیسے آج کل روپیے کا روپیے سے تبادلہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ یہ تو عددی ہے، ہم دونوں نے اس کی سمجھیت کو رد کر دیا اور ہم اس کو کاغذ سمجھ کر تبادلہ کرتے ہیں، تو یہ شرارت ہو سکتی ہے کہ آپ اندر کے روپیوں کا ہی اعتبار کریں، اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ 105 روپئے اور 100 روپئے دونوں کی مالیت میں فرق رہا۔ آپ کہو کہ ہم نے تو کاغذ سے تبادلہ کیا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سد باب ربا کے لیے تفاضل کو حرام قرار دیا۔ ایسے ہی فلوس میں تفاضل کی بارے میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے، لہذا ایک ملک کی نوٹوں کی بے میں تفاضل جائز نہیں، تماثل ضروری ہے، اور یہ تماثل نوٹوں کی گنتی سے نہیں بلکہ اس پر لکھی ہوئی قیمت کے مطابق، آپ سمجھیے بھی وہی صحیح بات ہوئی، اس لیے کہ تماثل نوٹوں کی گنتی سے نہیں کہ میرے پاس 1 نوٹ ہے تمہارے پاس 10 نوٹ ہے، یہ تو 100 کا ہے نہیں، یہ 10 کے 10 ہے تو برابر ہی ہوئے، اس لیے چاہے آپ نے 10 کاغذ دیے ایک کاغذ کے بدلے میں، یعنی 10 کے نوٹ 10 دیے اور 100 کا 1 لیا، کوئی فرق نہیں، یہ قیمت فیس ویلیو ہے اس کا ہی اعتبار ہے۔ یہ نہیں کہ 100 کا 1 نوٹ دیا اور اتنے برابر کاغذ ناپا جائے اور 10 کا 1 نوٹ دو اور دوسرا نوٹ زیادہ دے دو کہ دیکھو میں نے تم کو زیادہ کاغذ دیا ہے، اور دوسرے سامنے والے سے 80 روپئے زیادہ لے لو۔ دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ دو ملکوں کی کرنسی کے تبادلے میں تفاضل جائز ہے، بشرطے کہ احد البدلین پر قبضہ ہو جائے، اس لیے کہ دو ملکوں کی کرنسیوں کی جنس مختلف ہوتی ہے، احد البدلین پر قبضہ ہو جائے، اس لیے جو لوگ حوالے کے کاروبار کرتے ہیں، انگلینڈ سے وہ کسی کو پاؤنڈ دے دے، امریکہ سے کسی کو ڈالر دے دے، اور یہاں والا دبئی میں ہوتے تھے یہ سب کاروبار حوالے کے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں ابھی چلتے ہوئے ہیں جن کی کرنسی بڑی مضبوط ہے، ان کو ان کی کرنسی کہیں بھی جائے یا دوسرے ملک کی کرنسی کہیں بھی آئے، ان کو اس سے کوئی کھوٹ نہیں جاتی۔ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس لیے یہاں فارن کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے حکومت نے روک دیا کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں رہتے تھے وہاں کے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں حکومت کے اعتبار سے بھی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ممانعت نہیں ہے، اس لیے دو ملکوں کی کرنسی اجنبی بن گئی، تو ایک ڈالر کے 70 چلتے ہو اور اس کے بدلے میں آپ 80 دو تو ابھی جائز ہوگا، کیونکہ نوٹ خود تو مقصود ہوتے نہیں بلکہ یہ مخصوص قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہر ملک کی کرنسی کی قوت خرید الگ الگ ہو گئی، اس لیے ایک ملک کی کرنسی کا تبادلہ تو کمی بیشی سے جائز نہیں ہوگا، دو ملکوں کی کرنسیوں کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مارکیٹ ویلیو جو بھی چلتا ہو ڈالر کا، آپ کسی کو اس سے زیادہ روپیے دے دو، پاؤنڈ کا جو بھی چل رہا ہو وہ آپ سے کم لے لے، آپسی رضامندی سے یہ جائز ہوگا۔ حکومتیں بھی دوسرے ملکوں کی کرنسیوں کا اپنے ملک کی کرنسی سے ریٹ طے کر دیتی ہے، یہ ریٹ کا طے کرنا خود ہی دلیل ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اس ریٹ سے کم و بیش پر معاملہ کرنا سود تو نہیں، البتہ خلاف قانون ہونے اور امام کی جائز عمر میں اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ پاکستان کا بھی یہی حال تھا، وہاں بھی نقصان ہوتا تھا، ملک کو فارن کرنسی نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ 2 نمبر میں جب آتی ہے کرنسی تو جاتی بھی ہے 2 نمبر میں، اور اس کے مقابلے کے اندر جب سیدھی آئی فارن ایکسچینج کے ذریعے آتی ہے تو پھر یہ ملک کے خزانے میں جمع ہوتی ہے، اور ملک کو جب بھی ضرورت ہو ملک اس کا، اگرچہ اس کی رقم پہلے کم آتی تھی اب تو وہ بھی نہیں رہا، تو ایک مسلمان کو ہندوستان میں بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ ہندوستان میں جن طریقوں سے جائز ہے انہی طریقوں سے کرنسی کا تبادلہ کیا جائے، اور حکومت نے جن چیزوں کو شرعی اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے، یعنی کچھ چیزیں تو وہ ہے جو شرعی بھی جائز نہیں اس طریقے سے، لیکن
جو شرعی اعتبار سے جائز ہے لیکن حکومت کے اعتبار سے جائز نہیں، تو ایک مسلمان کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔